ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں فطری طور پر حساس اور کم گو واقع ہوئی تھی۔ رات کو جب سب گھر والے، جن میں میری کزن بھی شامل ہوتی، اکٹھے بیٹھ کر گاتے یا ناچتے تو مجھے بہت کوفت ہوتی۔ میں کیسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں لوگ دن کو نہیں رات کو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میرا تعلق کس طبقے سے تھا۔ چھوٹی پھپھو ہر روز تیار ہو کر نہ جانے کہاں جاتی تھیں۔ وہ اکثر رانی کو بھی ساتھ لے جاتی اور مجھے بھی ساتھ جانے کے لیے کہتی تو میں ہمیشہ انکار کرتی۔ رانی میری چھوٹی بہن تھی۔ مجھے بچپن سے شور شرابے اور ہنگامے پسند نہیں تھے۔ سکون کی دو ہی جگہ میری پسندیدہ تھیں، ایک اسکول اور دوسرا میری سہیلی فرح کا گھر۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہمارے گھرانے کے بارے میں کھلم کھلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم کس دھندے میں ملوث ہیں۔ ابا لوگوں کے سامنے بڑا غیرت مند بننے کا ناٹک کرتے تھے، جبکہ اماں انہیں ہمیشہ اس کام سے روکتی رہتی تھیں کہ اپنی بیٹیوں کے سودے نہ کرو، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن بیٹیوں کو سرے بازار نہیں نچائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے گھر میں ایک اور واقعہ ہوا۔ میری پھپھو، جو کہ ابا کے لیے کمائی کا واحد ذریعہ تھیں، انہوں نے شادی کے بعد الگ گھر لے لیا۔ ابو کو بہت افسوس ہوا کہ سونے کی چڑیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ابا بہت پریشان تھے کہ اب گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے، کیونکہ پھپھو اب ناچنے گانے سے تنگ آ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنا گھر بسانے کا سوچا تھا، جس کی ابا نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن پھر پھپھو نے کسی کی نہیں سنی اور عزت کا گھر بسا کر ہم سب سے الگ ہو گئیں۔ اسی لیے پھپھو کے جانے کے بعد ہر وقت مجھے یہ اندیشہ لگا رہتا کہ ایک دن ابا مجھے بھی پھپھو کی طرح بنانا چاہیں گے۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ مجھے آنے والے طوفان کا الہام ہونے لگا تھا۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ میں اتنی بدحواس تھی کہ کمرے میں رکھے پانی کے جگ کو دیکھ نہیں سکی، کیونکہ ان دنوں گھر میں بہت پریشانی چل رہی تھی۔ تبھی میں واپسی پر ابو کے کمرے کے نزدیک سے گزری تو مجھے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنا نام سنا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رک گئی۔ ابو کہہ رہے تھے، سلمیٰ اب جوان ہو گئی ہے، وہ بھی کچھ کما کر لائے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ کیا کہہ رہے ہو بدبخت؟ خدا کے لیے اپنی بیٹی کے بارے میں تو ایسا مت سوچو، بچے کیا کہیں گے؟ امی بیزاری سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تاج بیگم۔ سلمیٰ کے جوان ہونے کا ہم نے کتنا انتظار کیا ہے، کیا کیا سوچا ہے ہم نے، اب تو جلد ہی ہمارا خواب پورا ہونے لگا ہے۔ مجھ میں تو اور کچھ سننے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک لرزے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگر میں دیوار کا سہارا نہ لیتی تو یقیناً گر پڑتی۔ پتہ نہیں ابو مجھے کہاں بھیجیں گے۔ وہ کبھی پھپھو کی طرح ناچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح امی کی آواز پر آنکھ کھلی، اٹھو بیٹا، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اماں تو معمول کے مطابق مجھے جگانے آئی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ابا کی کسی بات سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں سب کچھ سن چکی تھی۔ میں اماں کے آگے رو پڑی، اماں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تم تو جانتی ہو نا، مجھے اس سب سے چڑ ہے۔ میری سوجی ہوئی آنکھیں اور لہجے کی بے قراری دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ میں رات ہونے والی ان کی باتیں سن چکی ہوں۔ نہیں بیٹا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، امی نے کہا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے ابو کو کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ امی کی تسلی سے مجھے کچھ سکون ملا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابو کے ارادے بھی پکے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اگلے دن میں گھر آئی تو بھائی نے کہا کہ ابو مجھے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اسی فیصلے کا وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے حواس باختہ ہو رہے تھے۔ میں ابو کے پاس گئی تو انہوں نے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا، قدر نرمی سے کہنے لگے کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بننا ہوگا۔ تمہاری پھپھو تو ہم سے بغاوت کر گئی، اپنی مرضی سے شادی کی، ورنہ تو وہ آج لاکھوں کی مالک ہوتی، لیکن ہماری بٹیا ہمارا ہر خواب پورا کرے گی۔ دیکھو بیٹا،
इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, तुम जानती हो ना। घर के अखराजात भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी है। तुम्हारा बाप बूढ़ा है, कहाँ कहाँ धक्के खाएगा। तुम्हारा भाई भी छोटा है, वरना मैं तुम्हें न कहता। हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें उल्टी सीधी बातों से वर्गलाया हो, लेकिन उसकी बातों में मत आना, वो गंवार इन बातों को नहीं समझती। हमें उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, है ना बेटा जानी। मैं जो इतनी देर से खामोश परेशान बैठी अब्बा की बातें सुन रही थी, धाड़े मार मार कर रोने लगी। अब्बा, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। मैं बढ़कर उस्तानी बनूंगी, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी, लेकिन ये काम नहीं करूंगी। मेरे ऐसा कहने पर अब्बू एकदम भड़क उठे। मुझे इतना मारा कि लहू लहान कर दिया। अगर उस वक्त अम्मा ना आती तो शायद अब्बा मेरी जान ही ले लेते। इस वाक़े के बाद से मेरी स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई थी, क्योंकि अब्बा किसी किस्म का साथ भी नहीं दे रहे थे और ख़र्च भी नहीं उठा रहे थे। खैर, इन्हीं दिनों हमारे इम्तिहानात हुए। मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं अपने हाथ में प्राइज़ थामे बड़ी खुशी से घर आ रही थी। हालांकि मैंने स्कूल जाकर तैयारी भी नहीं की थी, मगर इतनी ज़हीन थी कि मेरी पोजीशन आई थी। अम्मा ने तो इस बात पर बहुत खुशी का इजहार किया, जबकि अब्बा ने मेरे हाथ से कप छीन कर एक तरफ फेंक दिया और बोले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इस तरह पढ़ाई में अपना वक्त ज़ाया करो। रानी को देखो, पूरे 50,000 कमा कर लाई है, लेकिन तुम्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं है। इन्हीं दिनों फुप्पो भी आई हुई थी। वो भी अब्बू से कहने लगी कि तुम्हारी बेटी पढ़कर क्या करेगी, तुमने मुझे कौन सा पढ़ने दिया, इसे काम पर चलाओ, खामखा बेकार बैठी है। मुझ में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत हो गई कि मैंने फुप्पो से कहा कि मैं आपकी तरह ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, पढ़ लिख कर उस्तानी बनूंगी। ये सब कहने की अलग सज़ा मिली। अब्बा ने मुझे इतना मारा कि मैं एक बार फिर 2 दिन उठने के काबिल नहीं रही। खैर, जब मैं मार धाड़ करने से ना मानी तो एक शाम अब्बा गाड़ी लेकर आए और मुझे कहने लगे, चलो सलमा, तुम्हें तुम्हारे चचा के घर छोड़ दूँ, रानी भी तुम्हें याद कर रही होगी। अब्बा चाहते थे कि मैं घूम फिर कर आ जाऊँ, मेरी तबीयत बहाल हो जाए। मुझे लगा कि अब्बा को अपने मारने का, मुझ पर जुल्म करने का एहसास हो गया है। वो चाहते हैं कि मैं ज़रा देर को खुश हो लूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं अब्बा की शफ़क़त देखकर बहुत खुश हुई थी। अब्बा के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब्बा गाड़ी कहीं और लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा, अब्बा, हम कहाँ जा रहे हैं? चचा का घर तो पीछे रह गया। कहने लगे, कुछ नहीं। अब्बा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इनकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गलत होने जा रहा है, मगर फिर भी मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती थी। कहने लगे, मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत जगह लेकर जाऊंगा। फिर इन्होंने गाड़ी एक बड़ी कोठी के करीब रोक ली। अंदर दाखिल होते ही मेरा सर चकराने लगा। ये कोठी मर्दों से भरी पड़ी थी। खासे अमीर और अय्याश लोग लग रहे थे। हाथों में शराब की बोतल लिए कहकहे लगा रहे थे। तेज़ मौसीकी चल रही थी। सिगरेट भी पी रहे थे और मेरा यहाँ दम घुट रहा था। मैंने अब्बा से कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कहने लगे कि अगर तुम इन सब दरिंदों से बचना चाहती हो तो खामोशी से बैठ जाओ। अपनी बहन को देखो कि किस तरह मर्दों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाती है। अगले दिन तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो न जाने कहाँ गायब हो गए। मैं अकेले बहुत घबरा रही थी। सख्त सर्दी के बावजूद माथे पर पसीने के कतरे नमदार हो रहे थे। मैंने इन मुजरों वगैरह के बारे में फुफ्फो से तो बहुत सुना था, लेकिन इसे देखने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं की थी। पहली बार मर्दों का इतना हुजूम देखा था। इस कोठी में तो औरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ मैं और मेरी बहन थी। इन जंगली जानवरों के सामने हमारी हैसियत बेबस चिड़िया किसी थी। उस वक्त मुझे बहुत खौफ आया। दिल चाहा कि उड़कर अपनी अम्मा की आगोश में पहुंच जाऊं, मगर मैं क्या कर सकती थी? यहाँ से निकलना नामुमकिन था। दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा था, जिसकी मूंछों से घबरा कर मेरी बाहर जाने की हिम्मत न होती, जबकि रानी की अदाओं पर हर मर्द दिल खोल कर अपना पैसा लुटा रहा था। वो थी भी बहुत खूबसूरत। हर मर्द वालेहाना तरीके से उस पर पैसे लुटाना फ़ख्र समझता था। अब्बा और चचा पैसों की थैलियाँ भर भर कर एक तरफ रख देते। सारी रात मैंने रोते हुए गुजार दी। फजर की आज़ान हुई तो सब जाने लगे। गाड़ी में बैठते ही अब्बू ने कहा, तुम्हें प्रोग्राम कैसा लगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बददस्तूर रोती रही। घर पहुंची तो अम्मी ने भी रो रो कर बुरा हाल कर दिया।
امی کو دیکھتے ہی میں ان کے قدموں میں بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو امی کو سب کچھ بتا دیا کہ ابو مجھے کہاں لے کر گئے تھے، اور امی نے اب یہ جان لیا تھا کہ ابو ایک نہ ایک دن میری جوانی کی قیمت ضرور وصول کریں گے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ماموں سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے ہم ابا سے بچ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم لوگ ماموں کے گھر آ گئے۔ ابا کا خیال تھا کہ ماموں غریب ہیں، ہمیں زیادہ دن نہیں رکھ سکیں گے، لیکن جب ہمیں ماموں کے گھر رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تو انہیں فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ہمیں اتنی آسانی سے کہاں چھوڑنے والے تھے، اس لیے ماموں کے گھر آ کر ان کی منتیں کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں اب سلمہ پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، نہ اسے غلط کاموں کے لیے آمادہ کروں گا۔ آخر کار جرگہ ہوا، ہم اس شرط پر گھر آ گئے کہ وہ دوبارہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ وہ 2-3 ہفتے تو آرام سے گزر گئے، لیکن ابو نے دوسری شادی کرنے کا ڈھونگ رچایا۔ امی نے بخوشی اجازت دے دی کہ چلو میری بیٹیاں ظلم و ستم سے بچ جائیں گی۔ انہوں نے ایک بیوہ طوائف سے شادی کی۔ نئی امی 3 بیٹیوں کو چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئیں۔ اب ابو کو امی کے بارے میں اکساتی کہ تم اکیلے ان سب کا بوجھ برداشت کر رہے ہو، لیکن ابو کے پاس اب ہمیں جھڑکنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، کیونکہ ہم ان سے کوئی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ میں تو اسکول بھی نہیں جاتی تھی، لیکن دوسری بیوی کے بھڑکانے پر ابا دوبارہ سے مجھے تنگ کرنے لگے۔ وہ مجھے محفلوں پر جانے کے لیے اکسانے لگے۔ ان کی شرافت کا ڈھونگ کچھ دن ہی قائم رہا۔ بالآخر امی نے ایک بار پھر اپنے ننیحال والوں سے مدد مانگی۔ دوسری صبح میری خالہ آئیں۔ امی نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ماموں کو نہ بتائیں، میرا گھر تو ویسے بھی برباد ہو چکا ہے، اپنے بچوں کی خاطر اسی گھر میں رہنا ہے۔ امی کا صرف ایک ہی بھائی اور 5 بہنیں تھیں، وہ خود بھی غریب تھا، اس لیے امی ان پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ خالہ نے ابو سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن پھر اصل بات کی طرف آئے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ دے دو تو رشتہ ممکن ہے۔ خالہ اگرچہ غریب نہیں تھیں لیکن اتنی امیر بھی نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے منت کر کے 50,000 روپے تک بات بنائی۔ بہت منتوں کے بعد بالآخر ابا 50,000 روپے پر مان گئے۔ ویسے بھی وہ جان گئے تھے کہ سلمہ کی جان بھی چلی جائے وہ ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے مناتے مناتے تھک گئے تھے۔ اب میں 15 سال کی ہو گئی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ یوں میں جہنم سے جنت میں داخل ہو گئی۔ میرا شوہر بہت عام سی شکل و صورت والا ہے، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں عزت سے جینے کی خواہاں تھی جو مجھے مل گئی۔ رانی نے طوائف خاندان کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ پھپھو نے جس کے ساتھ شادی کی تھی اس نے پھپھو کو بہت عزت اور محبت دی، لیکن بیٹا ہونے کے بعد وہ شخص انتقال کر گیا۔ اب وہ پھر سے ابو کے گھر رہ رہی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ انسان شاید جو چاہتا ہے اسے وہ مل ہی جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ عزت کی زندگی کی تمنا کی تھی اور وہ مجھے مل گئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔